बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूँ साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में जो अहम मौज़ूआत को हाईलाइट करेंगे उस पर सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुस्तहकम होने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से। खुसूसी तौर पर अगर बात करें इस्लामाबाद के इर्द गिर्द और रावलपिंडी से मुंसलिक उन सोसाइटीज़ की जिनको इस्लामाबाद के नाम पर ना सिर्फ बेचा जा रहा है बल्कि सरमायाकारों का पैसा लूटने के लिए नित नए अंदाज भी अपनाए जा रहे हैं। ऐसी बेशुमार सोसाइटीज़ हैं, तकरीबन 7,000 के लगभग सोसाइटीज़ हैं जो गैर कानूनी तौर पर अपना गोरख धंधा कर रही हैं। इस पर अब तक कार्रवाइयाँ अमल में नहीं लाई जा पा रही। आखिर क्या वजह है कि CDA खामोश है, क्या वजह है कि RDA भी खामोश है? सबसे पहले बात करते हैं CDA की, जहाँ आज भी अजब करप्शन की गजब कहानी जिंदा है। हमने इससे पहले भी बहुत से प्रोग्राम्स किए, बार चेयरमैन CDA को इत्तला करते रहे, मुतला करते रहे कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। ठीक ऐसे ही नजर आया कि जिस तरह बोगस प्लॉट्स बनाए गए, बोगस प्लॉट्स की अलॉटमेंट की गई, ना सिर्फ अलॉटमेंट की गई, उन अलॉटमेंट्स को किस तरह नए सरमायाकारों को, नए खरीदारों को वन विंडो पे बेचा गया। काफी लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई गई, लेकिन वो नाम नेहाद कार्रवाइयां एक वक्त तक सिर्फ मीडिया पे दिखाने के लिए और केसेस को दबाने के लिए दिखाई गई। उसके बाद आज भी मुल्जिमान या वो लोग जो इंक्वायरीज में मुलव्वस थे वो आज भी अपनी ओहदे पर बैठे हैं, फाइज हैं और काम कर रहे हैं। क्या वजह है? चेयरमैन CDA खामोश हैं। क्या वजह है? DG स्टेट खामोश है। क्या वजह है कि मेंबर स्टेट खामोश है? सब ने खामोशी इख्तियार की हुई, क्योंकि रिश्वत बाजारी CDA में आज भी गर्म है। एक छोटे से क्लर्क से लेके ऊपर डायरेक्टर तक तमाम लोग मुलव्वस हैं, तमाम लोग पैसा खाते हैं, तमाम लोग रिश्वत लेते हैं। जब तक रिश्वत ना दी जाए तब तक काम नहीं होता। ठीक ऐसे ये केस हमें नजर आया और वो था इस्लामाबाद के एक बड़े अहम सेक्टर में उस प्लॉट की जिस तरह ना होते हुए, जमीन के ना होते हुए भी प्लॉट की ना सिर्फ अलॉटमेंट की गई बल्कि उसको आगे दोबारा बेचा भी गया। इसमें इस्लामाबाद का एक बड़ा अहम डीलर जो मौजूद है वो शामिल था। इस केस को FIA भिजवाया गया, जहां पे ना सिर्फ पैसों की लेन देन हुई, सेटलमेंट हुई और इस केस को दबा दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये वही कागजात कह रहे हैं जो चीख कर इस हकीकत पर बयान कर रहे हैं। FIA में गया वो ये केस अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा और डायरेक्टर FIA साहब से जब मौक़िफ़ जाना जाता है तो कहते हैं कि कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी है। ये कैसी कार्रवाई है कि जब मुल्जिमान शवाहिद होते हुए भी, सबूत होते हुए भी फायदा उठा लेते हैं, जमानतें मिल जाती हैं और वो जाके एक बार फिर CDA में बरजमान हो जाते हैं। क्या वजह है कि इस्लामाबाद का एक बड़ा डीलर जिसने ना सिर्फ करोड़ों की करप्शन की, जाली बोगस प्लॉट की अलॉटमेंट्स करवाई और वो कागजात आगे बेचे, किस तरह CDA में जमीन ना होते हुए प्लॉट्स बनाए जा रहे हैं, ये फाइलें कौन लोग बनाते हैं, आखिर इस्लामाबाद के वो कौन से सेक्टर्स हैं, इन्हें जल्द बेनकाब करूंगा। एक बार फिर चेयरमैन CDA से मुखातिब होकर दरख्वास्त है कि खुदारा इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाए, इससे पहले कि कहीं देर हो जाए और इस्लामाबाद के ऐसे न जाने कितने सरमायाकार हैं जो डूब जाएं, जिनकी रकम डूब जाए और CDA से बिल्कुल एतमाद अवाम का उठ जाए। क्योंकि नजर आ रहा है कि जिस तरह एक नाम नेहाद सरमायाकार, एक नाम नेहाद अलॉटी जिसकी जमीन का वजूद ही नहीं है और वो जमीन बेच चुका, उस जमीन को बतौर फ्रंट मैन इस्तेमाल किया गया। मैं नाम लेना चाहता हूं लेकिन अब भी सिर्फ मुखातिब होकर चेयरमैन CDA साहब को कह रहा हूं कि आप तक वो दरख्वास्तें भी पहुंची हैं, आपके लोगों तक, अफसरान तक वो दरख्वास्तें भी पहुंची हैं और फिर पैसा खाकर इन लोगों को छोड़ दिया गया। लेकिन हम आखिर तक उनका पीछा करेंगे। इस्लामाबाद का वो डीलर जिसने लाखों रुपए की रिश्वत दी, जिसने ना सिर्फ लाखों रुपए केस दबवाने के लिए दिए गए, इन सब का पर्दाफाश होगा। अब होगा एहतसाब सबका और सबको हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अब बात करते हैं RDA की। इस जमीन के अलॉटमेंट के हवाले से अगर बात की जाती है, सोसाइटीज की बात की जाती है जहां एक कानून भी लागू है, और ऐसे में RDA के लोग कैसे हो सकते हैं जो इसमें हाथ ना धोएं। नजर आया कि इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी सोसाइटीज हैं, खुसूसी तौर पर नए एयरपोर्ट के पास, कि जैसे ही नया एयरपोर्ट आबाद हुआ तो हाउसिंग सोसाइटीज का वहां एक बड़ा गोरख धंधा शुरू हो गया। वहां लोग सोसाइटीज में काम करते हुए हमें नजर आए। सोसाइटीज जो रजिस्टर्ड नहीं है या गैर कानूनी तौर पर काम कर रही हैं, वो बड़े बड़े साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स कैसे लगा देते हैं, किसकी अप्रूवल से बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं। जब आप कहते हैं कि एक सोसाइटी इलीगल है तो वो कैसे अपने प्लॉट्स, अपनी सोसाइटीज में लोगों को वो घर या मकानात बेच सकती है। फिर नया कानून लागू करवाया जाता है। ये खामोशी क्यों इख्तियार की जा रही है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इन सब पर आज के प्रोग्राम में बात होगी किस तरह सोसाइटीज का गोरख धंधा किया जा रहा है, बात होगी किस तरह RDA खामोशी इख्तियार किया हुआ है,
جب چیئرمین RDA سے موقف جانا چاہتا ہے تو وہ موقف دینے کے لیے پھر آگے ڈائیورٹ کرتے ہیں جو کنسرن اتھارٹیز ہیں، لیکن اس پر بھی جواب نہیں ملتا۔ تقریباً 250 کے قریب انلیگل سوسائٹیز ہیں جو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جن پہ کام کر رہی ہے، لیکن ان پر اب تک ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ اور پھر آخر میں جب پبلک ان لارج اسکیل پر لوگ انوالو ہوں گے، ان کا پیسہ ڈوب جائے گا تو پھر نیب جاگے گا۔ تو کیوں نہ اس سے پہلے جاگا جائے۔ جب لوگ رپورٹنگ کے لیے جاتے ہیں، موقف لینے کے لیے جاتے ہیں، تو پھر انہیں بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح کہاں پیسہ دے کر معاملات آگے بڑھائے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چیئرمین CDA یا پھر RDA کب جاگیں گے، کب وہ ان کے خلاف کاروائیاں کریں گے اور کب ان کے خلاف ان کو منطقی انجام تک پہنچا کر ان کو سیل کیا جائے گا۔ اس پر بھی پروگرام میں ہم نے بات کریں گے اور آئندہ کے پروگرام میں تمام مزید تفصیلات اور نام کے ساتھ حاضر ہوں گا، ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سال کے اختتام کی۔ گزر گیا ایک اور سال، ایک نیا سال آنے والا ہے۔ اس سال میں پاکستان کی تقدیر نہ بدلی، بدلا تو صرف اقتدار، بدلا تو صرف وزراء، بدلے تو صرف چہرے، لیکن کارکردگی نہیں بدلی۔ عوام پورے سال مہنگائی کا رونا روتے رہے۔ انفلیشن ریٹ کی اگر بات کریں تو تقریباً 14.3% ہے، اور اگر فوڈ انفلیشن کی بات کریں تو وہ 28% تک جا پہنچی ہے۔ احتساب کا نعرہ لگانے والے عمران خان صاحب 12 بار کہتے ہیں کہ احتساب جاری رہے گا، لیکن کب تک؟ 3 سال آپ گزار چکے ہیں، 2 سال رہ گئے، اگلا سال الیکشن کی کیمپین کا ہوگا۔ فواد چودھری، شیخ رشید، اس کے علاوہ شیریں مزاری صاحبہ اور نہ جانے کن نام لوں، حماد اظہر صاحب، ان کی جو وزارت ہے اس میں کرپشن عام ہوتی رہی۔ ہم نے پورے سال بات کی یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے حوالے سے بھی، جہاں کرپشن ہوتی رہی، جہاں انوالو رہے وزیراعظم عمران خان کے بڑے دینہ دوست چیئرمین صاحب ذوالقرنین صاحب، چیئرمین یوٹیلیٹی اسٹور ذوالقرنین صاحب، جنہیں دوستی کی بنا پر چیئرمین یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن لگایا گیا اور انہوں نے اپنے ہی دوست کو نواز دیا مینیجنگ ڈائریکٹر کی پوسٹ سے۔ یہ پوسٹ MP 1 اور 2 کو ویری نہیں کرتی تھی، لیکن کس طرح پورٹ فولیو میں تبدیل کرتے ہوئے انہیں لگایا گیا۔ پھر ہم نے بات کی تھی PIDC کی بھی، کیونکہ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن انڈر جو سپرویژن کام کرتی ہے، حماد اظہر صاحب کے جو وزیر ہیں، انہیں 12 بار کہا گیا کہ اس کے اوپر نوٹس لیں، لیکن خاموشی اختیار کی گئی۔ کروڑوں روپے کی کرپشن ہوئی، چینی کا اسکینڈل بنتا رہا، آٹا غائب ہوتا رہا، چینی مہنگی ملتی رہی، اور گھی اور تیل کی جو خرید و فروخت ہے اس کو بغیر ٹینڈر کے ذریعے نہ صرف خریدا گیا بلکہ فی کلو بھی چوری ہوتی رہی۔ اس طرح کروڑوں روپے کی کرپشن ہوئی، جس کا کیس ہمارے پروگرام کے بعد FIA پہنچا، اور FIA میں ڈائریکٹر FIA واجد زیاد صاحب کی خاموشی اختیار کی گئی۔ واجد زیاد صاحب نے کسی طرح کا کوئی انکوائری کو آگے نہیں بڑھایا۔ FIA کے افسران بھی صرف کاغذوں تک ہی محدود رہے اور کاروائیاں آگے جاتی رہیں۔ نہ جانے وہ کون لوگ تھے جو اس کیس کو دبانے میں لگے رہے، اور آج تک یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کا کیس آگے نہیں بڑھ سکا۔ ہم نے بات کی PIDC کے حوالے سے کہ جہاں موجود ہیں بورڈ آف ممبرز، چیئرمین بورڈ، جو اپنی عمر سے زیادہ عرصہ گزار چکے ہیں، لیکن باوجود اس کے اب تک PIDC میں برجمان ہیں۔ لاکھوں روپے کے بینیفٹس لیے جا رہے ہیں، لیکن اب بھی کرپشن جاری ہے۔ کسی طرح کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذیلی ادارے سے جس طرح لوگوں کو ری اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، ان کے ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں، اس پر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سیکٹری تک لگتا ہے سبھی انوالو ہیں، کیونکہ سب نے خاموشی اختیار کی ہے۔ 12 بار ہمارے چیخنے سے، ہمارے کہنے سے، ہماری رپورٹنگ کرنے سے صرف ہمارے خلاف ہی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور 12 بار مجھے خصوصی طور پر روکا جا رہا ہے کہ ان ایشوز کو دبا دیا جائے۔ یہ ایک اور سال گزر گیا ہے، اس میں بہت سے اسکینڈلز ہمارے سامنے۔ ایک اسکینڈل ہمیں نظر آیا پولیس اسٹیشن کی جانب سے بھی، کہ جب پولیس کی ریفارمز کی باتیں کی جاتی ہیں تو وہاں بھی کرپشن نظر آئی۔ یہ بھی ایک طویل بحث ہے، اس پر بھی ہم آئندہ کے پروگرامز میں بات کریں گے۔ پورے سال میں عوام جو ہے وہ مہنگائی کا رونا روتے رہے، غربت کا رونا روتے رہے، لیکن وزراء جو ہیں وہ اپنی کارکردگی کی بنا پر صرف دعوے اور باتیں ہی کرتے رہے۔ عمران خان نے شیخ رشید کو ایک بڑی ذمہ داری دی۔ وہ ذمہ داری کیا PDN سے لڑنے کے لیے دی تھی، یا پھر وہ ذمہ داری دی تھی ملک کے دفاع کے لیے؟ کیونکہ شیخ رشید صاحب صرف ایک تھانے کے SHO کی طرح PDN تک ہی محدود ہیں۔ پاکستان میں سیکیورٹی کے معاملات افواج پاکستان نے سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن اندرونی سطح پر شیخ رشید ہمیں کسی بھی سندھ کے دوروں کی بات کریں صوبوں کی، وہاں نظر نہیں آتے، وہاں کے ڈیولپمنٹس ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہاں انٹیریئر منسٹری نظر نہیں آ رہی ہے۔ شیخ رشید صاحب کے آتے ہی شاید کرپشن بھی عام ہو گئے، کیونکہ انہوں نے آتے ہی بڑا ایک اعلان کیا تو وہ صرف کیا پاسپورٹ کے حوالے سے، جس کی شاید قوم کو ضرورت ابھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے سب پر آنکھیں بند رکھی ہوئی ہیں۔ کتنی وزارتیں ہیں، ہر وزارت پر اگر کام کرنا شروع کرو تو شاید 365 دن ہی کم پڑ جائیں۔ میں نے بات کی کمپٹیشن لا کی۔ کمپٹیشن ایک ادارہ ہے، اس ادارے کا کیا کام ہے، اس ادارے میں کرپشن کیسے ہو رہی ہے،
موجودہ چیئرپرسن کیا کر رہی ہیں, چیئرپرسن ہوتے ہوئے وہ کس طرح اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہیں, اور قانون کیا کہتا ہے, ان سب پر بھی پروگرام میں بات ہوگی. تفصیل کے ساتھ تمام شواہد کے ساتھ حاضر ہوں گا. فی الحال مجھے یہاں دیجیے اجازت. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں. کیا موجودہ پولیس ریفارمز کے دعوے محدود تو نہیں رہیں گے؟ کیا چیئرمین سی ڈی اے سے کسی بھی قسم کے جو شواہد ہیں وہ مانگ کر ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی؟ اسلام آباد کے وہ ڈیلرز, نام استعمال کر رہا ہوں, وہ ڈیلرز جنہوں نے کروڑوں روپے کی کرپشن کی ہے, اور اس کی ساری اگر آپ دیکھیں تو پوری چین سی ڈی اے تک پھیلی ہوئی ہے. تو سی ڈی اے میں شامل وہ سرکاری ملازمین جو موجود ہیں, جو سائیکلوں پر آئے تھے لیکن آج بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, بڑے بڑے کنالوں کے گھر بنا لیے ہیں, سب کے ثبوت ہیں, اور یہ سارے ثبوت پہلے بھی چیئرمین سی ڈی اے کو شیئر کیے تھے, اور آئندہ پھر ثبوت تمام شیئر کروں گا اس امید کے ساتھ کہ کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی. عمران خان صاحب جاگیے. آپ ہاؤسنگ سیکٹر میں جس طرح کوشش کر رہے تھے کہ ایک انقلاب آئے تو ضرور, لیکن قبضہ مافیا آج بھی زندہ ہے, آج بھی لوگوں کا پیسہ لوٹا جا رہا ہے. فرق اتنا ہے, اسے قانونی شکل دینے کے لیے کہیں آر ڈی اے سامنے آتا ہے تو کہیں سی ڈی اے سامنے آتا ہے. آج کے پروگرام میں نے یہ بھی بات کی ہے کہ تھوڑی سی کمپٹیشن لاء کی جو صورتحال ہے اس کو ایکسپوز کیا جائے. بات کی مشیر خزانہ فائنانس منسٹری کی حفیظ شیخ کی, کہ حفیظ شیخ کیا کرتے رہے وہاں پر, کیا ہوتا رہا. نواز شریف کی, جس طرح بار بار کہتے ہیں کہ سابقہ حکومت کے سابقہ ادوار پہ آپ لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں, تو نواز شریف کے بلو آئیز بوائز کے علاوہ شاید کچھ بلو آئیز گرلز بھی ہیں, یا جسے وومنز بھی کہا جاتا ہے. کس طرح خواتینوں کو بھی نوازا گیا, اور کس طرح عمران خان نے نوٹسز لیے یا نہیں لیے ہیں, میں بات کروں گا تفصیل کے ساتھ آئندہ کے پروگرام میں. فی الوقت مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد. A1 TV, سب پہ نظر اندر کی خبر.